یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو ان کا سوال یہ ہے کہ سب کے سامنے یہ پہلے گانے وغیرہ سنتے تھے یا گناہ کے کام کرتے تھے، بظاہر شریعت کے پابند نہیں تھے، نماز وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، تو اب اس صورت میں واپس جو گانے سنے ہیں کیا ان سب کی ہر شخص کے جن کے سامنے سنے ہیں یا گھر والوں کے سامنے سنتے تھے تو کیا سب کے سامنے ان کی توبہ کرنی پڑے گی یا نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو معاملہ اپنا ذاتی ہوتا ہے گناہ کا، اگرچہ لوگوں کے سامنے ہو تو اس کی سب سے پہلے تو خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے شریعت کی پابندی اور اس پہ استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ کوئی شخص پہلے دنیا دار تھا، بعد میں وہ دیندار بن گیا، تو اس شخص کا دیندار بننا، باشرع بننا، نمازوں کا پابند بننا خود لوگوں کے اوپر حجت قائم کر دیتا ہے کہ وہ شخص نے گناہ چھوڑ دیے۔ تو اس کے لیے اب فرد جا کر کسی سے یا انفرادی طور پر کسی کے پاس جا کر یہ بتانا کہ بھائی دیکھو پہلے میں ایسا تھا اب ایسا ہو گیا، کیونکہ بعض معاملات جو ہے وہ فعل سے ظاہر ہوتے ہیں، اس کو قول سے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا یہ کہ پہلے شخص کوئی باشرہ نہیں تھا، لوگوں کے سامنے داڑھی وغیرہ کٹوایا کرتا تھا، لیکن بعد میں اس نے داڑھی رکھ لی، تو اب کیونکہ اس کا وہ فعل کیونکہ چہرے سے نظر آ رہا ہے کہ اس نے داڑھی رکھ لی، تو اب اس کو لوگوں سے یہ کہنے کی ضرورت باقی ہی نہیں رہی کہ میں نے داڑھی کٹوانا بند کر دیا، کیونکہ اس کے کام سے نظر آ گیا کہ اب یہ شخص باشرہ ہو گیا۔ تو یہ بھی لوگوں کے سامنے خود میں ایک حجت ہے کہ وہ شخص نے لوگوں کے سامنے اپنی نیکی کا اظہار جو ہے وہ کر دیا۔ ٹھیک ویسے اگر کوئی شخص نماز کا پابند نہیں تھا، لیکن اب اس کو لوگ دیکھتے ہیں، گھر والے دیکھتے ہیں کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، گانے، فلمیں، باجے، ان چیزوں سے دور رہتا ہے، شریعت کی پاسداری کرتا ہے، اور یہ چیز اس کے گھر میں یا آس پاس کے لوگوں کے اندر ظاہر بھی ہو چکی ہے، کیونکہ جب شخص باشرہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کو دیکھنے ہی سے معلوم چل جاتا ہے کہ فلاں شخص 5 وقت کا نمازی بن گیا یا اس نے داڑھی رکھ لی۔ تو اب اس صورت میں ایک سے جا کر یہ کہنا کہ میں پہلے یہ کرتا تھا میں اب ایسا کرنے لگا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ جس کے اندر لوگوں کے بھی گناہ کے پڑنے کا اندیشہ ہو بیان کر دی گئی ہو، یا کوئی ایسا غلط عقیدہ، یا کوئی ایسا غلط بیان، یا ایسا غلط نظریہ کہ جو لوگوں میں آپ کو لے کر مشہور ہو پہلے کہ آپ ایسا سوچتے ہو، یہ عقیدہ رکھتے ہو، یا ایسے خیال کرتے ہو، ایسا خیال رکھتے ہو، اور آپ نے اس کی اصلاح کر لی، یعنی اپنی اصلاح کر لی اس معاملات سے، تو پھر ان لوگوں کو خبر کر دی جائے کہ فلاں ٹائم پر میرا یہ عقیدہ تھا یا میرا یہ نظریہ تھا وہ غلط تھا، اب میں نے اس چیز سے رجوع کر لیا۔ تو اس طریقے کے معاملوں میں لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا۔ اور اگر ایسی ہے کہ کوئی اپنے غلط چیزیں لوگوں میں بیان کی، غلط مسائل لوگوں میں بیان کی، تو پھر واپس صحیح ان تک پہنچانا ضروری ہے۔ لیکن یہ کہ آپ خود نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے اب کرنے لگے تو ان سے کہنے کی ضرورت نہیں، اسی طرح داڑھی وغیرہ نہیں رکھتے تھے اب رکھنے لگے تو کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا یہ فعل جو ہے وہ قول کے اوپر غالب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کہنے کے بجائے آپ کا لباس، آپ کی نماز کی پابندی اور چہرے پر سنت، یہ چیز لوگوں کے اندر خود علامت بن جاتی ہے کہ وہ شخص جو ہے شریعت کی پاسداری کرنے لگا۔ باقی گناہ کے کام سے جو تنہائی میں کیے ہوں یا سامنے کیے ہوں ان کی توبہ کرنی چاہیے، اور ایسے گناہ جو لوگوں کو جس کے اندر شامل کیا ہو یا غلط نظریات، مسائل کو لے کر ایگزامپل آپ سمجھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے پھر لوگوں کے سامنے ہی توبہ کرنی ہوگی، یعنی لوگوں میں اگر غلط چیز بیان کی، بتائی، تو پھر لوگوں کے سامنے، اور اگر ایسا نہیں تھا تو خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور لوگوں کے سامنے جب اس کا نیک ہونا ظاہر ہو جائے گا تو لوگوں کے اوپر دلیل بن جائے گی۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ مان لیجئے کوئی شخص آلریڈی باشرہ تھا اور پہلے ہی سے وہ داڑھی وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھا، نماز کی پابندی کرتا تھا، لیکن کوئی ایسے کام کرتا تھا، مثلا یہ کہ فلم وغیرہ دیکھتا تھا، اور لوگوں کے اندر یہ چیز، گھر والوں میں یا کچھ خاص لوگوں میں یہ چیز اوپن تھی کہ یہ شخص فلمیں وغیرہ دیکھتا ہے، تو اب کیونکہ وہ بظاہر تو باشرہ پہلے ہی سے تھا، لیکن اس کا یہ فعل کہ جو باشرہ ہونے کے باوجود بھی فلمیں وغیرہ دیکھنے کا کچھ لوگوں کے اوپر کھلا ہوا تھا، تو اب ان کو جو ہے وہ اطلاع دے کر یا کسی بھی طریقے سے یہ ظاہر کر دے کہ اس نے وہ کام چھوڑ دی۔ مثلا یہ کہ کبھی ملاقات ہو جن کو معلوم ہے تو بول دے باتوں میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے کہ بھائی یہ سب باتیں نہیں کرو، پہلے میں بھی کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے چھوڑ دی، اب میں نہیں کرتا، میں نے توبہ کر لی، تو ان پہ یہ چیز ظاہر بھی ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ معاملے جو ہیں لوگوں کے سامنے پھر اظہار کر کے ان کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے خود ان پہ ظاہر
ظاہر کرنا کہ کیونکہ لوگ ورنہ یہ سمجھتے رہیں گے کہ فلاں شخص جو ہے وہ ٹی وی فلمیں وغیرہ گانوں میں مبتلا رہتا تھا، تو پھر ان کے سامنے یہ اظہار کرے کہ بھئی میں نے وہ گناہ کے کام تمام جس پہ آپ لوگ خبردار تھے میں نے چھوڑ دیے ہیں یا ان سے میں نے توبہ کر لی۔ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے بھی یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ خبردار بھی ہو جائیں گے اور نیکی کی دعوت بھی ہو جائے گی کہ بھئی آپ لوگ بھی چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دی، میں اب یہ چیزیں نہیں کرتا، پہلے کرتا تھا، میں نے ان چیزوں کی توبہ کر لی ہے، تو پھر لوگوں کو خبردار بھی کیا جائے گا۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا،